بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحق اردو ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان شکیل احمد۔ الحق اردو ٹی وی کا مقصد فقط اشاعت اسلام، ترویج دین، اسوہ حسنہ کی ترغیب اور اسلامی شعائر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک موضوع جسے لے کر چل رہے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ۔ اس سلسلے میں اب تک ہم 2 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جس میں حصہ اول میں ہم نے سلسلہ نسب کے بارے میں بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 21ویں پشت اوپر تک کی، یعنی کہ ٹوٹل 22 لوگ، یہاں تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جو بیان کیا ہے تو وہ جو ہے عدنان تک، جو کہ آل اسماعیل میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور بخاری شریف میں پوری طرح سے وہ درج ہے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک ایک اور حدیث کے حوالے سے کہ اس کے اوپر بھی کچھ سلسلہ نسب کے آپ نے کچھ اور نام بھی بتائے تھے، لیکن بہرحال وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو عدنان تک جو سلسلہ نسب ہے وہ بالکل اوتھینٹک اور بالکل جو ہے وہ درست ہے تاریخی حوالے سے بھی۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسرا پروگرام آپ کے سامنے رکھا وہ پروگرام تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ قصیب بن کلاب کے حوالے سے، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ قصیب بن کلاب جو تھے وہ صاحب اقتدار بزرگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اگر ہم آل اسماعیل سے چلتے ہیں تو قصیب بن کلاب ان بزرگوں میں سے آتے ہیں جو 3 بزرگ ہیں، وہ بہت زیادہ اقتدار کے حوالے سے مشہور ہیں اور انہیں بنو قریش کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے نضر بن کنانہ ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے وہ پوری ترتیب کے ساتھ جو لسٹ ہے وہ رکھتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نضر بن کنانہ اور مالک بن فہر بن مالک، یہ 2 اشخاص جنہیں قبیلہ قریش کا بانی کہا جاتا ہے، یہ صاحب اقتدار لوگ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک اور نام کے سامنے قریش لکھا ہوا نظر آئے گا، وہ قصیب بن کلاب ہے۔ تو قصیب بن کلاب بھی ان بزرگوں میں ہیں، اور اقتدار کے حوالے سے شاید ان 3 کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو قصیب بن کلاب سب سے زیادہ صاحب اقتدار بزرگ ہیں، اور ان کی ایک اور جو خاصیت ہے وہ یہ تھی کہ ان کے تھرو جو کعبہ کی تولیت ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بہت تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تعمیر کے بعد اس کے ولی بن گئے، متولی بن گئے خانہ کعبہ کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 برس، اور وہ خود اس کے متولی رہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو کہ نابت ان کے جو بیٹے ہیں، اصل میں جو تاریخ میں ایک تھوڑا سا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام نابت ہے اور ایک کا نام ہے کیدار، اور نابت اور کیدار کے حوالے سے تھوڑا سا جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے بڑا کون تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیدار کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ نابت جو ہے وہ عمومی طور پہ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ نابت ان میں سب سے بڑے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نابت جو ہیں وہ بن گئے متولی کعبہ، لیکن آگے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی جو تھی وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سسر تھے تو وہ بنو جرہم سے تھے اور جرہمی تھے، تو بنو جرہم والوں نے
جو کعبہ کی تولیت ہے وہ سنبھال لی. تو یہاں سے آل اسماعیل سے جو ہے وہ کعبہ کے تولیت وہ نکل گئی اور وہ متولی بنو جرہم والے بن گئے، اور تقریباً 2000 سال سے زیادہ 2100 برس یا 2300 برس کے قریب جو وقت ہے، تو اس دوران یہ جو تولیت ہے وہ بنو جرہم کے پاس رہی. تو قصی بن کلاب جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا فخر حاصل ہے کہ ان کے دور میں قصی بن کلاب کے حوالے سے کہ جب قصی بن کلاب بنے حکمران تو انہوں نے کعبہ کی تولیت بھی واپس لے آئے اور انہیں مل گئی. ہم تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ انہیں کس طرح سے کعبہ کی تولیت ملی. 2-3 باتیں ہیں لیکن ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا معاملہ رکھا تھا. تو یہ جو ہے قصی بن کلاب کا یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ کعبہ کی تولیت بھی آل اسماعیل کے پاس واپس لے آئے. تو ان کے بعد اب کہ ہم نے جن بزرگوں کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہیں عبد مناف. عبد مناف جو ہے وہ ان کی پیدائش لگ بھگ 439 عیسوی میں ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 عیسوی میں ہے، تو یہ کوئی 132 برس کا اندازن جو تخمیناً ایک تخمینہ ہے کہ لگ بھگ 132 برس پہلے عبد مناف کی پیدائش ہے. اور یہ والد ہیں ہاشم کے جو کہ والد ہیں عبد المطلب کے، اور پھر وہ والد ہیں حضرت عبداللہ، اور جو حضرت عبداللہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں. تو ہم آج جو بات کریں گے وہ عبد مناف کے بارے میں ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو قصی بن کلاب تھے وہ صاحب اقتدار بزرگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے 6 اولاد تھیں: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد بن قصی، تخمر اور بیٹی برہ. اب یہاں پہ ایک چیز اگر آپ ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ عبد الدار جو ہیں وہ سب سے بڑے بیٹے ان کے نظر آئیں گے. اچھا، ہوا کیا کہ جب قصی بن کلاب جو تھے وہ حکمران تھے تو ان کو سربراہی اور عظمت کے بہت سارے مظاہر حاصل تھے، جن میں سے چند جو آپ کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں تو وہ یہ تھا کہ دارالندوہ جو کہ پارلیمنٹ کی طرح مکہ میں انہوں نے تعمیر کرایا. اس کے بعد جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا، حجابت یعنی کعبہ خانہ کعبہ کی پاسبانی اور اس کا دروازہ جو ہے وہ قصی بن کلاب ہی کھولتے تھے، اور سکایا جو کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا طریقہ کار تھا. اس میں ہم نے بات کہی تھی کہ کھجور اور کشمش ڈال کے وہ اسے میٹھا کر دیتے تھے، اور جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے. اور اس کے علاوہ رفاتہ یعنی کہ حاجیوں کی میزبانی، اور خصوصاً جو غریب حجاج آتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا بھی انہوں نے پورا بندوبست رکھا ہوا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں پہ ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جسے آپ حاجیوں کے لیے ٹیکس کہہ لیں یا فنڈ کلیکشن کہہ لیجیے. تو اس کے بعد وہ یہ کہ جو تھے قصی بن کلاب وہ حکمران بھی تھے اور کعبہ کے متولی بھی تھے، تو ان کو یہ سارے مناصب تو حاصل تھے. اب ان کا پہلا بیٹا تو عبد الدار تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو قیادت اور سیادت ہے یعنی کہ جو ان کی اقتدار والی جو صورتحال تھی، تو اقتدار کے لیے انہوں نے عبد مناف کو انہوں نے سلیکٹ کیا، اور جو یعنی کہ دوسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا تو اس کو انہوں نے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. اور ساتھ ہی قصی نے عبد الدار سے جو کہ بڑا بیٹا ہے کہ اور کہا کہ اگرچہ یہ لوگ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا، لہذا
وہ یہ کہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی کہ اقتدار کے علاوہ باقی جو دارالندوہ کی ریاست تھی، خانہ کعبہ کی حجابت تھی، اور اس کے علاوہ پرچم باندھنے والا، اس کے علاوہ پانی والا، اور اس کے علاوہ کھانے والا جو سارے اعزازات تھے وہ عبدالدار کو دے دیے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے یہ ایک تقسیم کر دی، اور اس تقسیم کے تحت جو تھے عبد مناف کے حصے میں اقتدار آیا، اور جو کعبہ کے حوالے سے جتنے شرف اور مناسب تھے وہ ملے عبدالدار کو۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ چونکہ قصی ایک پورے قوت والے اور اقتدار والے بزرگ تھے، تو ان کی زندگی میں تو کوئی اس بات کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مخالفت کرتا کہ جی یہ تقسیم درست ہے یا درست نہیں ہے، تو کوئی بھی ان کی بات مسترد نہیں ہوتی تھی۔ بالکل ایک جیسے دین یا مذہب کو مانا جاتا ہے، تو بالکل اس طرح سے ان کی تمام باتوں کو بالکل اسی طریقے سے لیا گیا، اور یہ تقسیم بالکل اسی طرح سے منوعاً مان لی گئی۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اب مناف کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ تو قصی بن کلاب اور حبہ بنت حلیلی جو تھی، یہ میاں بیوی، اور ان میں سے جو ایک بچہ ہے ان میاں بیوی کا، قصی بن کلاب کی اور بیویاں ہیں، اور ان کے اور بھی بچے ہیں، لیکن ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اب مناف جو ہے یہ حبی بنت حلیلی اور قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں، اور ان کی شادی ہوئی عاتقہ بن مرہ سے، اور یہ جو ہے وہ تاریخ میں تو ان کو جو مشہور ہے وہ عبد مناف کے نام سے ہے، لیکن اگر ان کا ہم نام دیکھیں تو ان کا اصلی نام تھا مغیرہ بن قصی، اور تاریخ میں جو جس حوالے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے نام مغیرہ اور عبد مناف کے نام سے یہ جو ہیں مشہور ہیں۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ سوائے اس کے کہ قصی بن کلاب کے بعد اقتدار ان کے حصے میں آیا، اور جو ہے ان کے پھر بچوں میں ہاشم آگے جو تھے وہ بہت ہی مشہور بزرگ گزرے، اور انہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اگلے حصے میں جب حضرت ہاشم کے حوالے سے بات کریں گے تو ہم تھوڑی سی اس میں جو تھی وہ بہت ساری تفصیلات اس کے ساتھ آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ یہ جو مناسب کی تقسیم والی جو بات ہوئی ہے وہ آگے چل کے ان کے بچوں کے درمیان، یعنی کہ اب مناف کی زندگی میں تو یہ تقسیم اسی طرح سے برقرار رہی، لیکن جب عبد مناف اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آگے یہ وجہ نزاع بن گئی، اور اس کے حوالے سے ایک نئی تقسیم ہوئی، اور جو کہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کرتے کرتے جو تھے وہ علی قریش وہ بچ گئے اس سے۔ تو ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، اور حضرت ہاشم کا جو تذکرہ ہے وہ شاید ہم ایک حصہ میں نہ کر پائیں، تو دیکھیں ہم اس میں کہ مناسب تفصیلات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔